نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی چند نشستوں سے ہماری بحث کا موضوع لفظ تصوف اور لفظ صوفی اور صوفیہ، اس کا مادہ اشتقاق ہے، یعنی اس کا اوریجن، اس کا روٹ ورڈ، یہ الفاظ تصوف، صوفی اور صوفیہ کے کس اصل سے، کس روٹ سے، کس جڑ سے نکلے ہیں، اور ان کا ایمرجنس، ان الفاظ اور اصطلاحات کا وجود میں آنا لغوی اشتقاق کے لحاظ سے ہے، یا لغوی اشتقاق کا لحاظ کہیے، یا لفظی استحقاق کے لحاظ سے ہے، یا معنوی استحقاق کے لحاظ سے اور صفاتی اتباع کے لحاظ سے، یہ بات میں سمجھاتا چلا آ رہا ہوں. اور تمام ائمہ تصوف کی متفقہ رائے یہ ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب التعارف سے امام ابو بکر محمد بن اسحاق البخاری الکلابازی کی، اور کتاب اللمع امام ابو نصر السراج الطوسی کی، اور الرسالہ القشیریہ امام ابو القاسم القشیری، ان تمام کتب سے یہ شہادتیں پیش کیں کہ تمام ائمہ تصوف اس بات پر متفق ہیں کہ لغوی اعتبار سے تو اشتقاق صحیح ترین قول صوف کی نسبت جاتا ہے کہ لفظ تصوف اور صوفی صوف سے نکلا ہے. اونی لباس پہننے والے، پشمین کا لباس پہننے والے صوفی کہلائے ہیں. مگر باقی اشتقاقات، الصفا سے اس لفظ کا نکلنا جس کا معنی صفائے قلب ہے، الصفو اور الصفوہ، اس سے لفظ تصوف اور لفظ صوفی کا نکلنا یہ معنوی تشبہ اور صفاتی تتبع کی بنیاد پر ہے، یعنی لغوی اشتقاق کے اصول پر نہیں، یا لفظی اشتقاق کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کے جو اپنے احوال ہیں، اور ان کا اسوہ ہے، اور ان کی کیفیات ہیں، اور ان کا اتباع ہے انبیاء اور صحابہ کے جن جن احوال کا، یہ اس اتباع، عملی اتباع کے نتیجے میں اور ان کے احوال کے نتیجے میں سمبولک نیم ہے، جو ان کے احوال کو ظاہر کرتا ہے، جو تابعین اور اتباع التابعین کے دور میں اکابر امت نے ان کو دیا. یہ زیادہ صحیح قول ہے. اس قول کے لحاظ سے الصفا بھی اس کا مصدر، اور وہ معنوی مصدر ہے کہ ان کے دل چونکہ تمام کدورتوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی غرض و لالچ نہیں ہوتا، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی خالصتاً لوجہ اللہ کرتے ہیں. ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ہر میل سے، کچیل سے، کدورت سے، غرض و غایت سے، طمع اور لالچ سے، کوئی کسی قسم کا گرد اور غبار ان کے دلوں میں، تعلق میں، دوستی میں نہیں ہوتا. یہ اپنی دوستی میں خالص ہوتے ہیں، خواہ وہ دوستی اللہ سے ہو یا عباد اللہ سے ہو. اللہ سے ہو تو خالص لوجہ اللہ ہوتی ہے، اور اللہ کے بندوں سے ہو تو تب بھی لوجہ اللہ ہوتی ہے. تو یہ چونکہ الحب فی اللہ کے مظہر اتم ہوتے ہیں، اور ان کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں ہر کدورت سے، اپنی دوستی کے لحاظ سے، اللہ کے تعلق کے لحاظ سے، اللہ اور اللہ کے بندوں سے محبت کے لحاظ سے.
تو ان کے اس صفائے قلب کو اور ان کی کیفیت صفو کو اور صفوا کو لفظ تصوف اور لفظ صوفی میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو معنوی تعلق ہے جس پر یہ اصطلاح وجود میں آئی، اس پر آج کی نشست میں احادیث نبوی کا مطالعہ شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اور دراصل یہ حدیث جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں یہ مختلف طرق سے اور مختلف اسانید سے اور مختلف راویوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث روایت ہوئی ہے اور بے شمار کتب حدیث میں آئی ہے۔ اس حدیث کے مجموعی الفاظ کا تھوڑا زیادہ فرق ہے مختلف روایات میں، اور ایسا ہوتا ہے۔ اس کے سب سے بڑے راوی سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابو مالک الاشعری بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو امامہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، معاذ بن جبل سے بھی مروی ہے، حتیٰ کہ شہر بن حوشب سے بھی مروی ہے، علا بن زیاد سے بھی مروی ہے، عمر بن ابسہ سے بھی مروی ہے، اور اس طرح علی ذی القیاس بہت سے ائمہ حدیث نے ان جلیل القدر صحابہ کرام سے اپنی اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے۔ یہ حدیث امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی مرفوعاً روایت کی ہے۔ میں پہلے مصادر اس حدیث کے ریفرنسز اجمالاً کوٹ کر دوں، پھر اس حدیث کو امام طبرانی کے علاوہ امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے، اس اسناد حسن کے ساتھ، کہیں اسناد صحیح کے ساتھ، کہیں ثقہ روات کے ساتھ۔ حافظ منذری نے بھی الترغیب الترہیب میں روایت کیا ہے، اور پھر اس حدیث کو کنز العمال میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ امام حاکم نے المستدرک میں بھی روایت کیا ہے۔ امام ابن جریر طبری نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا اپنی تفسیر میں۔ پھر امام جلال الدین سیوطی نے کنز العمال میں بھی اس کو روایت کیا جیسا۔ الغرض میں نے حکیم ترمذی نے بھی نوادر الاصول میں روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام ابو یعلا نے بھی اپنی مسند میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام حاکم صاحب مستدرک نے اس کو صحیح الاسناد کہہ کے روایت کیا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے۔ علی ذی القیاس بے شمار کتب حدیث ہیں جہاں ائمہ حدیث نے، ائمہ تفسیر نے مختلف طرق سے، مختلف روایات سے، مختلف اسانید سے اس حدیث کو بیان کیا۔ میں اس میں سے 2-3 روایات، خاص طور پہ 2-4 روایات بیان کروں گا اسی مضمون کی، جس سے یہ اخذ کر رہا ہوں کہ تصوف اور صوفیہ اور صوفی کا جو لفظ ہے معنن، یہ مظہر ہے الصفا کا، اور صفا کا معنی ہے دلوں کا پاک اور صاف ہو جانا، اور جس سے بھی دل کا تعلق ہو، اللہ سے ہو دوستی اور محبت میں، یا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو، تو وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو، خالصتاً للہ ہو، فی اللہ ہو، اس میں کوئی اور غیر کی غرض و غایت اور غیر کی کوئی طمع اور لالچ اس کے درمیان حارج نہ ہو۔ اب یہاں ایک بڑی ایمان افروز حدیث میری نظر سے گزری جو میں امام احمد بن حنبل کی مسند سے آپ کو روایت بیان کر رہا ہوں، اور سچ بات ہے کہ جب یہ حدیث میری نظر سے پہلی بار گزری تو ایک کافی وقت تک میرے اوپر ایک کیفیت رہی، ایک کیف و سرور رہا، آپ کو اس میں شریک بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اور مسند کے اندر یہ حدیث ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آئی ہے، یعنی حدیث و ابی مالک الاشعری، چونکہ مسند ہے تو ہر صحابی کے نام پر امام احمد بن حنبل پھر باب لاتے ہیں اور اس کو حدیث کے ٹائٹل دیتے ہیں۔ حدیث کا معروف مضمون ہے جو ان تمام طرق سے جو حدیث آئی ہے وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اب میں اسی مسند امام احمد بن حنبل سے یہ حدیث دے رہا ہوں، اور دیگر کتب میں، سنن نبی داؤد میں بھی ہے،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ سیاستہ میں بھی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اور عبداللہ ابن عمر کی روایت سے بھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے اور آپ تشریف فرما تھے صحابہ کرام کی مجلس میں، اور صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اب میں الفاظ مسند امام احمد بن حنبل کے سنا رہا ہوں۔ نماز سے جب فارغ ہو گئے تو ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لما قضا صلاتہ اقبل الی الناس بوجہہ، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اپنے چہرہ انور کے ساتھ صحابہ کرام کی طرف، حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال یا ایھا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا، آپ نے فرمایا لوگو، صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ لوگو مجھے سنو، میں ایک خاص بات کہنے والا ہوں، تمہیں خاص بات بتانے والا ہوں، اور واعقلوا، اور جو کہوں اسے غور سے سمجھو، ذہن نشین کر لو، وَاعْلَمُوا، اور پھر جو بات تم کو بتا دوں اس کو اچھی طرح جان لو، اس بات کی حقیقت کو پہچان لو۔ یہ ارشاد آپ اندازہ کریں، ہر ارشاد سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اہتمام نہیں فرماتے تھے، یقیناً کوئی خاص بات فرمانے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام جو کچھ فرماتے وہ حدیث ہے، مگر ہر ارشاد نبوت صادر ہونے سے قبل اور ہر حدیث نبوی کے صدور سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یوں نہیں شروع ہوتا تھا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو اور اس کو سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو۔ یہ غیر معمولی طور پر کسی بات کی طرف اگر متوجہ کرنا اور صحابہ کرام کو متوجہ ہونا مقصود ہوتا ان کا، تو آقا علیہ السلام پھر یہ توجہ دلاتے۔ قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے، کبھی کبھی خاص اعلیٰ کہہ کے بات کی جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ کر کے، تو اب اس کے بعد آقا علیہ السلام مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، وہ کیا چیز تھی جس طرف صحابہ کرام کو ہمتاً گوش بنا دیا، متوجہ کر دیا، یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہوگی۔ فرمایا ان للہ عز وجل عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ میری امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی بندے ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہوں گے، اللہ رب العزت کے کئی بندے عباد اللہ میں سے کئی ایسے ہیں اور ہوں گے۔ اب یہاں یہ بات، نہ وہ انبیاء ہوں گے اور نہ وہ شہداء ہوں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم وقربہم من اللہ تعالی، قیامت کے دن جب سب لوگوں کو نشستیں عطا کی جائیں گی اللہ کے حضور، کئی لوگ تو کھڑے ہوں گے، کئی حساب و کتاب میں مارے مارے پھرتے ہوں گے، کئی صراط پر لڑکتے پھسلتے گرتے چلتے جا رہے ہوں گے، کئی میزان پر اپنے اعمال ترازو میں تلوا رہے ہوں گے، کوئی اللہ کے حضور چھوٹے بڑے ایک ایک عمل کا حساب کھڑے دے رہے ہوں گے، کئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ تو ہر ایک کا حال جدا جدا ہوگا قیامت کے دن، اور قیامت ہر شخص کے لیے جدا ہوگی، ہر ایک کے لیے یکساں حال نہیں ہوگا قیامت کا، یہ بات سمجھ لیں۔ یعنی ایسے بھی ہوں گے کہ قیامت کا دن ان پر 50,000 سال کے دورانیے کا گزرے گا۔ اب دیکھ لیں، جن پر وہ ہے تو 50,000 سال جو ہماری اس دنیا کی مدت ہے، اس کے 50,000 سال کے دورانیے کا ایک دن ہوگا تو اسی طرح، مگر کئیوں پر 50,000 سال بن کر ہی گزریں گے۔ اور حدیث نبوی میں، حدیث صحیح میں ہے، کئی ایسے بھی ہوں گے جن پر 50,000 سال کی طویل مدت اس طرح قلیل وقت میں گزر جائے گی جیسے کوئی نماز عصر کی 4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے احوال اور اپنے اپنے درجات ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اعزاز اور اکرام کے ساتھ نشستیں عطا کرے گا، بعضوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، بعضوں کے لیے کرسیاں رکھوائی جائیں گی۔ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ احادیث صحیحہ کے مضامین پر مبنی،
میری کتاب ہے، میں نے اس میں کثرت کے ساتھ ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے، فضیلت ذکر اور ذاکرین میں، اللہ کا ذکر کرنے والے اور ہمہ وقت اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے جو لوگ ہیں اولیاء اللہ، ان کے احوال پر، ان کے فضائل و مناقب پر یہ میری پوری کتاب ہے، احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں میں نے یہ ساری احادیث جمع کی۔ اور ایک اور دوسری کتاب میں نے جمع کی ہیں، اس کا نام ہے روضۃ السالکین فی مناقب الاولیاء والصالحین۔ یہ اولیاء اور صالحین کے مناقب اور ان کے مقامات کے بیان پر حدیث کی کتاب ہے، 400 احادیث سے زائد احادیث کا مجموعہ ہے۔ میں نے ان میں یہ تمام احادیث جمع کر دی، حکم اسناد کے ساتھ اور مصادر اور ماخذ کی تخریجات کے ساتھ۔ لہٰذا جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، میں اب ہر ایک کے لیے حدیث نہیں کوٹ کر رہا، میں نے اتنی بات آپ کو عرض کر دی، کتابوں کے ریفرنس دے دیے، جو ان تک پہنچنا چاہے یہ 2 کتابیں ہیں، ان میں تمام احادیث یکجا ہیں، میں نے کر دی، مل جائیں گی۔ گویا میری کہی ہوئی ان میں سے ایک ایک بات پر کثیر تعداد میں احادیث نبوی شاہد عادل ہیں۔ تو کئیوں کے لیے کرسیاں بچھوائی جائیں گی، کئی منابر ہوں گے، ممبر ہوں گے، ان پر بیٹھیں گے، کئیوں کے لیے نور کے ٹیلے ہوں گے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کئی بار کہ قیامت کا دن کئیوں کے لیے پکنک ڈے ہوگا، کئیوں کے لیے ہولی ڈے ہوگا، کئیوں کے لیے انجوائمنٹ ہوگی، پلیئر ہوگا، اور کئیوں کے لیے نفسا نفسی سوا نیزے پر سورج وہ تباہ حال ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کے درجات اور مقامات اور عامت الناس سے اللہ کے خاص بندوں کے جو درجات کا فرق آج کئی عقلوں اور دماغوں کو سمجھ نہیں آتا، پردوں کی وجہ سے، عدم واقفیت کے پردے ہیں، بے خبری کے پردے ہیں، کم مطالعہ کے پردے ہیں، بے سمجھی کے پردے ہیں، کئیوں کے تعصب کے پردے ہیں، کئیوں کے تنگ نظری کے پردے ہیں، کج فہمی کے پردے ہیں، بے نصیبی کے پردے ہیں۔ جو فرق آج سمجھ نہیں آتا وہ سارے پردے قیامت کے دن اٹھ جائیں گے، اور سارے فرق روز روشن کی طرح حیاں سب کو نظر آ جائیں گے، کہ جب ہر کوئی دیکھے گا کہ کوئی حساب و کتاب میں مارا پھرتا ہے، کوئی صراط پر بھٹکتا پھرتا ہے اور پھسلتا پھرتا ہے، کوئی میزان پر اپنے اعمال کو تلوا رہا ہے، کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے دوزخ کی طرف، کوئی فریاد رس ہے اللہ کے حضور کہ کوئی آج میری مدد کو پہنچے، کوئی شفاعت کے لیے تلاش کرتا پھرتا ہے، ماں باپ اولاد سے دور بھاگ رہے ہیں، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے کہ کہیں مجھے دیکھ کر میری مدد نہ مانگ لے، مجھ سے کچھ چند اعمال ادھار نہ مانگ لے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، خونی رشتے ایک دوسرے سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ تو بڑی کثیر تعداد میں مخلوق خدا تو اس حال میں ہوگی، اور آپ اندازہ کیجئے یہ حال جن لوگوں کا ہوگا وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ ان کے لیے کرسیاں بچھا دی گئی ہوں گی، نور کے ممبر لگا دیے گئے ہوں گے، نور کی پہاڑیاں اور ٹیلے بنا دیے گئے ہوں گے، گویا پکنک ہلی ایریا بن جائے گا نور کا۔ وہ کوئی نور کی پہاڑیوں پر بیٹھا ہے، کوئی نور کے ممبر پہ بیٹھا ہے، کوئی کراسی یوم قیامت کرسیوں پر بیٹھا ہے، اور آقا علیہ السلام عرش الہی پر کرسی رب رحمان کی دائیں جانب، کرسی مصطفیٰ حضور کی، اللہ کی کرسی کے دائیں جانب بچھائی جائے گی۔ حضور کے اعزاز و اکرام کا عالم یہ ہوگا، عرش الہی پر حضور کی کرسی ہوگی اللہ کے ساتھ، اور اللہ پاک پھر فرمائیں گے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے، کس طرح کام کا آغاز کیا جائے۔ یہ اعزاز دیا جائے گا، اکرام دیا جائے گا، اور مرتبہ نبوت رسالت اور مرتبہ محمدی دنیا کو، خلق خدا کو دکھایا جائے گا۔ یہ فرق ہوں گے، اسی کا تذکرہ یہ ہو رہا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، قیامت کے دن انبیاء بھی ان پہ رشک کریں گے، ان لوگوں پر، وہ لوگ جو خود نبی نہیں ہوں گے، شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے کیونکہ وہ خود شہید نہیں ہوں گے، مگر اللہ رب العزت انہیں اپنے قرب میں اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، قدر و منزلت کے ساتھ، بڑی درجات کے ساتھ اپنے قرب میں ان مجالسہم و قربہم من اللہ تعالی، اللہ پاک کی قربت میں ان کی جو سیٹیں لگائی جائیں گی، سیٹس، ان کی کرسیاں، ان کی جو نشستیں خاص قرب الہی میں لگائی جائیں گی، وہ قرب الہی میں ان کا جلوس، ان کی نشستوں کو دیکھ کر خود انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام رشک کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم پر تو نے یہ کرم کیا
اور اپنے قرب میں یہ مجلسیں یعنی نشستیں، کرسیاں اور یہ بیٹھنے کی باعزت جگہیں ہمیں تو اس لیے عطا کی کہ ہمیں تو نے نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا تھا۔ شہداء کہیں گے باری تعالیٰ ہم پہ تو نے یہ کرم اس لیے کیا کہ ہمیں تو نے شہادت کی عظیم نعمت سے بہریاب فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو صاحبان نبوت بھی نہیں ہیں، صاحبان شہادت بھی نہیں ہیں، نہ نبی ہے نہ شہید ہے، مگر ان کو بھی تو نے اپنے قرب خاص میں ایسی اعلیٰ نشستیں بیٹھنے کی عطا کی ہیں۔ رشک اس بات پہ ہوگا، یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ جو قرب ان کو نصیب ہوگا معاذ اللہ وہ انبیاء کو بھی نہیں ہوگا، استغفر اللہ العظیم۔ نہیں، وہ کہیں گے کہ ہم تو بطور نبی بطور شہید تیرے اس کرم کے تو نے اپنا کرم کیا اور حقدار ٹھہرایا، یہ تو نبی اور شہید بھی نہیں، انہیں یہ درجہ، یہ قرب، یہ منزلت اور یہ اعلیٰ نشستیں جو عطا کی گئیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس نصیب پر رشک کریں گے۔ تو لفظ مجالسہم جب یہ بات بیان کر دی تو بہت سی حدیث چونکہ میں نے آپ کو کوٹ کی، تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام، یہاں کئی روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو کچھ بیان فرماتے ان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ وہ چپ بیٹھے رہتے، خاموش، سوال نہیں کرتے تھے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا۔ تو وہ ان کا سانس بند ہوتا، خاموش، سکوت کی مہر لبوں پہ لگا کے بیٹھتے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم منتظر رہتے کہ کاش آج ہماری مجلس میں کوئی اعرابی آ جائے، کوئی دیہاتی آ جائے۔ اب دیہاتوں سے آنے والے لوگ نئے نئے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، اعرابی تھے، دیہاتی تھے، تو چونکہ انہیں زیادہ آداب کا علم نہ تھا، آقا علیہ السلام کی مجلس اور صحبت کے آداب معلوم نہ تھے، تربیت یافتہ زیادہ نہ تھے، آئے گنوار لوگ تھے، ایک مجلس میں بیٹھے بات پوچھی چلے گئے، تو وہ اتنا جھجک نہیں کرتے تھے جتنی ہمہ وقت بارگاہ مصطفیٰ میں رہنے والے یہ سراپا ادب بن گئے تھے صحابہ کرام۔ کہتے ہم پوچھتے نہیں تھے سوال، دل میں طبیعت میں آتا بھی تو نہیں پوچھتے تھے، انتظار میں رہتے کہ کاش کوئی عربی آئے اور وہ آئے گا تو لازماً وہ سوال کر دے گا، اس کے سوال سے ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ آقا علیہ السلام اس کو جواب دیں گے تو جو چیز ہم پوچھنا چاہتے ہیں نہیں پوچھ سکتے ہماری سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ یہ بات صحیح مسلم میں پورے ابواب میں موجود ہے اور دیگر کئی کتب حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ اس حدیث کی روایت میں بھی یہ تذکرہ آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی کہ اس دن ایک اعرابی بیٹھا تھا، دیہات سے آنے والا ایک صحابی۔ کہتے فجاء رجل من الاعراب من قاسیۃ الناس، اعراب میں سے ایک شخص آ گیا تھا، اعرابی ایک دیہاتی، اور وہ آ گیا وَأَلْوَى بِيَدِهِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ فقال یا نبی اللہ، تو ایک اعرابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا آقا علیہ السلام کی طرف، اشارہ کرز کیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، ناس من الناس، آپ نے عجیب بات فرمائی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں لیسو بانبیاء ولا شہداء، اور وہ لوگ نبی بھی نہیں اور شہید بھی نہیں ہوں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم وقربہم من اللہ، اور اللہ پاک اپنے قرب خاص میں اتنی باعزت نشستوں پر ان کو بٹھائے گا قیامت کے دن کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے ان کے نصیب پر کہ نبی اور شہید ہوئے بغیر ان مجلسوں میں آ بیٹھے۔ تو عرض کیا اس سوالی نے یا رسول اللہ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو اب لفظ ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ انعتہم لنا، ان کی نعت، ان کا وصف، ان کی تعریف، ان کی تفصیل اور پہچان ہمیں بیان فرمائیے، یعنی صفہم لنا، یہ حدیث کے لفظ ہیں سارے، ان کی ذرا اور وضاحت کے ساتھ صفت بیان کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ شکلہم لنا، یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں، ان کی اتنی نشاندہی کیجئے اور اچھی طرح صورت گری فرمائیے کہ ہمیں ان کی پہچان ہو جائے کہ وہ لوگ کون ہوں گے۔ جب اس نے یہ تین سوال کیے آقا یا رسول اللہ اس کی اور وضاحت کیجئے، ان کا نام لیجئے، اور ایک اور حدیث میں کہیں آیا کہ نام بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے، کہیں آیا کہ انہیں اچھی طرح بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ہم ان کو پہچان لیں، یہ سب الفاظ ہیں حدیث کے۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسؤال الاعرابی،
تو آقا علیہ السلام کا چہرہ انور منور ہو گیا، خوشی سے تمتما اٹھا اس دیہاتی شخص کے یہ سوال کرنے سے کہ آقا ان لوگوں کی پہچان ہمیں کرا دیجئے، ان کی نشانیاں بتا دیجئے، ان کے وصف اور اوصاف اور صفات کا تذکرہ کر دیجئے تاکہ ہم انہیں جان سکیں، پہچان سکیں۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام کا چہرہ انور تمتما اٹھا، چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، ہم ناس من افناء الناس ونوازع القبائل، فرمایا کہ وہ لوگوں کے مختلف طبقات اور مختلف لوگوں کے قبیلوں سے اور مختلف علاقوں سے، طرح طرح سے مختلف علاقوں کے وہ لوگ ہوں گے، لم تصل بینہم ارحام متقاربہ، اور ان کے درمیان آپس میں کوئی رحمی اور خونی رشتہ بھی نہیں ہوگا، ان کے تعلق کا باعث کوئی رشتہ نہیں ہوگا خاندانی خونی رشتہ داری کا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے پیار کریں۔ تحابوا فی اللہ وتصافوا، یہ لفظ تھا تصافوا، جس کی وجہ سے میں نے پوری حدیث سنائی۔ اکثر احادیث کے مضامین میں روایات میں تحابوا فی اللہ آیا، اور مسند امام احمد بن حنبل سمیت کئی کتب حدیث اور کئی صحابہ کرام کی روایات میں دو لفظ آئے ہیں، تحابوا فی اللہ وتصافوا، یہ شد کے بغیر ہے فا، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے درمیان باہمی خونی رشتہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ان کا تعلق ہو، مگر وہ محبت کریں گے ایک دوسرے سے فقط اللہ کی محبت کی وجہ سے، وتصافوا، اور ان کے دل ہر قسم کے میل کچیل سے پاک اور صاف ہوں گے، وہ صاحبان صفا ہوں گے، ان کے دلوں کو صفا نصیب ہوگا کدورت سے، نہ اللہ کی محبت میں ان کے دلوں میں کوئی غرض اور کوئی طمع اور کوئی لالچ کی گرد ہوگی، نہ اللہ کی وجہ سے جو اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے آپس میں، نہ اس محبت میں کوئی خونی رشتہ، کوئی مالی لین دین، کوئی غرض، کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ ان کی محبت اللہ کے لیے بھی خالص ہوگی اور اللہ کی خاطر بھی خالص ہوگی، اور اللہ کے بندوں کے سریات کے ساتھ بھی لوجہ اللہ، خالص صاف شفاف دل پر مبنی ہوگی۔ تصافو، یہ الصفا سے ہے، ان کے دلوں کو مقام صفا نصیب ہوگا۔ یدع اللہ لہم یوم القیامت منابر من نور، اللہ رب العزت قیامت کے دن حکم دے گا کہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھ دیے جائیں، یہ آج قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے۔ پھر آگے الفاظ حدیث سے فیجلسہم علیہا، پھر اللہ رب العزت خود حکم دے کر اپنے دست قدرت اور دست شفقت سے جیسے اس کی شان کے لائق ہوگا ان کو خود نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں محبت بھی خالص لوجہ اللہ ہے اور بندوں کے ساتھ ان کے دلوں کا تعلق بھی تصاف و مبنی بر صفا ہے، یعنی وہ لوگ جو صاحبان صفا ہوں گے اور صاحبان محبت فی اللہ ہوں گے اور صاحبان صفا ہوں گے، جن کے دلوں کو مرتبہ صفا نصیب ہوگا، جو کدورت سے جن کے دل اور باطن پاک ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن نور کے ممبروں پر خود بٹھائیں گے، اور بٹھا کر فرمایا فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور کر دے گا، ان کے چہروں سے اس طرح نور نکلے گا جیسے سورج سے نور کی شعاعیں اور چراغ سے نور کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ وَثِيَابَهُمْ نُورًا، پھر سر سے پاؤں تک ان کے لباس کو بھی اللہ پاک نور بنا دے گا۔ یفزع الناس یوم القیامہ ولا یفزعون، قیامت کے دن جب ہر کوئی نفسا نفسی کر کے چیخو پکار میں ہوگا، ان کو نہ کوئی چیخو پکار ہوگی، نہ خوف و ہراس ہوگا، نہ کوئی پریشانی دامنگیر ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ پھر آگے اور بھی بتا دیجئے کہ ہوں گے کون؟ تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے آخری الفاظ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کا نام اولیاء اللہ ہے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم اور حزن ہوگا۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ دو الفاظ ہیں جس سے تصوف کی اصطلاح بھی جنم لے رہی ہے اور صوفیاء کا مقام و مرتبہ اللہ پاک متعین فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہوں گے، اولیاء ہوں گے۔
اب بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا جو لفظ سن کے وہ کہتے ہیں وہ چونکہ ولایت کا مدار تقوی پر ہے، تو اگر ان اولیاء اللہ سے مراد وہ سارے صحابہ کرام بھی ہوتے، 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، حتیٰ کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر سارے صحابہ بھی مراد ہوتے تو آقا علیہ السلام پورے مضمون کے لیے یہ اہتمام کیوں فرماتے؟ سادہ بات فرما دیتے، بھائی وہ تم ہی لوگ ہو۔ جب یہ نشانی بیان کی تھی اور پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ کون ہے، فرماتے بھائی تم ہی ہو، تم سے بڑھ کر حقدار اس مقام کا کون ہے؟ میرے صحابہ ہو۔ بات ختم ہو جاتی، سادہ مضمون تھا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے مضمون شروع کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ اللہ اپنی قرب خاص میں ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، جلوہ افروز ہوں گے، ان کے چہرے سراپا نور ہو جائیں گے، ان کے لباس سرتاپا نور ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ایک صحابی کھڑا ہو کے پوچھتا یا رسول اللہ صفہم لما، ان کی تعریف ہمارے آگے کیجئے، ان کا نام بتائیے، ان کی وضاحت کیجئے، ان کی پہچان بتائیے، تو آقا علیہ السلام نے پھر تفصیل سے پہچان بتائی۔ پھر اور صراحت جب طلب ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام نے پھر ان کا ٹائٹل بتا دیے، فرمایا ہم اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک طبقہ ہے آقا علیہ السلام کی امت کا جن کو ناس من الناس کہا جا رہا ہے، کہ حضور کی امت کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے، اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ وہ تم ہی سارے لوگ ہو۔ کئی احادیث آئیں صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہیں اور ابواب ہیں، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ باب قائم ہے بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی اس کے اوپر اعتراض اور انکار اور اختلاف کی گنجائش نہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں۔ تو جب یہ ابواب قائم ہوئے اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ تذکرہ آگے حدیث کا اس میں آئے گا بیان میں۔ تو اس میں ایک جب یہ بیان ہو چکا تو پھر آقا علیہ السلام نے تفصیل بیان کی، تو ایک صحابی اٹھے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان آئے گا یہاں آگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں، اور ایک روایت میں آقا مجھے انہی میں شامل کر دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عکاشہ انت منہم، عکاشہ تم انہی میں سے ہو گئے، تم انہی میں سے ہو۔ اب اسی مجلس میں ایک اور صحابی اٹھا، وہ بھی صحابی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دیجئے۔ فرمایا نہیں، عکاشہ سبقت لے گیا۔ تو آپ نے دیکھا ان صحابہ کرام میں سے کسی کو شامل کر دیا، کسی کو فرمایا نہیں۔ یہ خاص طبقہ ہے، وہ کچھ صحابہ کرام میں سے ہوں گے، کچھ تابعین میں سے ہوں گے، کچھ اتباع التابعین میں سے ہوں گے، کچھ اگلے قرون میں سے ہوں گے، اور قیامت تک کے عرصوں پر پھیلی ہوئی آقا علیہ السلام کی پوری امت میں سے ہوں گے۔ تو یہ طبقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر صرف اس کو علی الاطلاق اس تصور کو بنا لیا جائے تو پھر تو ساری تعداد صحابہ کرام پہ ہی ختم ہو جاتی، باقی امت کو تو حصہ ہی نہیں ملتا۔ پھر حدیث پاک میں یہ بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں اور کتب حدیث میں بھی کثرت کے ساتھ آیا ہے، اور میں نے ابواب میں اپنی کتاب میں تمام حدیث کو جمع کیا ہے۔ میری کتاب ہے شفاعت پر حدیث کی، کتاب کا نام ہے احسن الصناع فی اثبات الشفاعہ، احسن الصناع فی اثبات الشفاعہ۔ یہ 400 سے زائد احادیث میں نے شفاعت پر جمع کی ہیں۔ اس کے اندر میں نے اولیاء اور صالحین کی شفاعت کے باب میں تمام احادیث جمی اسانید اور طرق سے جمع کر دی۔ اگر کوئی یکجا پڑھنا چاہے تو اس کتاب کو پڑھ لے۔ تو جب یہ فرمایا تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پھر ان 70,000 میں سے ان کا عالم یہ ہوگا کہ ہر ایک 1000 اپنے ساتھ پھر 70,000 اور لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے لے کے جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ ایک طبقہ بہت بڑی تعداد کا آقا اپنی امت میں بیان فرما رہے ہیں، ورنہ سادہ بات فرما دیتے کہ اے میرے صحابہ یہ درجہ تمہیں حاصل ہے، یہ تم سب کے لیے۔ ایسا نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا۔ ہر دور ہر طبقے میں سے کچھ لوگ ہوں گے، بس اس کا تعین کرنا ہے وہ کچھ لوگ کون ہوں گے۔ اگر اس سے مراد ایک عام کردار لے لیا جائے، عام تقوی لے لیا جائے، عام پرہیزگاری لے لی جائے، عام نیکی کے اعمال صالحہ لے لیے جائیں، تو پھر تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کے نہ تھے۔ صاف ظاہر ہے کوئی خاص اعمال ہوں گے، خاص تقوی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھ جانے والے ہوں گے،
زہد اور ورع میں، عبادت اور ریاضت میں، اللہ کو منانے میں، رات جگوں میں، راتوں کو جاگنا، سجدہ ریز ہونا، گریہ وزاری کرنا، آہ و بکا کرنا، اس کے حضور روتے رہنا، دلوں کا تڑپتے رہنا، اس کی محبت میں فنا ہو جانا، اس کی اطاعت میں فنا ہو جانا، سرتا پا زندگی کا لمحہ لمحہ ان کی بندگی بن جانا، یہ وہ اعمال ہیں جو ان میں سبقت لے جائیں گے، خواہ ان کا زمانہ پہلے ادوار میں ہو، خواہ ان کا زمانہ بعد کے دور میں ہو، جو سبقت لے جائیں گے۔ صاف ظاہر ہے ایسی بشارتوں کے حقدار وہی لوگ بنیں گے۔ انہی کو تو قرآن مجید نے 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ اس قرآن مجید کے وارثوں کو قرآن مجید نے 3 طبقات میں تقسیم کیا۔ ایک کو کہا منہم ظالم لنفسہ، قرآن کے وارثوں میں سے، میری امت میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو مومن تو ہے مگر اپنی جانوں پر ظلم بھی کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھار گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، معافی بھی مانگ لیتے ہیں، ظالم لنفسہ ایک۔ پھر فرمایا دوسرا طبقہ منہم مقتصد، وہ طبقہ ہے جو اپنی جانوں کو ظلم اور گناہ اور نافرمانی سے بچاتے ہیں، عبادت گزار اور اطاعت شعار ہیں، مگر اس میں اعتدال اور اقتصاد پہ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت گزاری اطاعت شعاری میں اور ایمان کے درجات میں رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ تیسرا طبقہ منہم سابقم بالخیرات، اور سب سے اونچا ایک وہ طبقہ ہے جو ان ساروں سے نیکیوں میں، اعمال میں، عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، زہد میں، ورع میں، خدا کو منانے میں سب سے بازی لے گیا۔ سابقم بالخیرات، ہر قسم کی نیکی میں اور تمام حسنات و خیرات میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ تو وہ بھی تو ہیں جو سب سے آگے بڑھ گئے۔ یہ جو سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ آگے بڑھ جانے والے سب سے، وہ صحابہ کرام میں بھی تھے، تو جب صحابہ کرام کا دور تھا تو وہ اپنے باقی ساتھیوں سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ جو تابعین کا دور تھا تو بقیہ تابعین میں کچھ آگے بڑھ جانے والے تھے، تقوی میں، طہارت میں، زہد میں، ورع میں، عبادت میں، عبادت گزاری میں، شب بیداری میں۔ ارے جنہوں نے 40 سال روزے رکھے اور 50 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر عطا کی، اور پھر نہ اللہ کے حقوق قضا ہونے دیے نہ اللہ کے بندوں کے حق قضا ہونے دیے، یہ سابقون بالخیرات ہیں۔ ان کے تذکرے انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ تو اس طرح اب اتباع التابعین کا دور تھا، حضور سیدنا غوث العظم کا دور تھا، جنید بغدادی کا دور تھا، سری السقطی کا دور تھا، بشر الحافی کا دور تھا، داؤد الطائی کا دور تھا، جنید بغدادی کا دور تھا، معروف کرخی کا دور تھا، بایزید بستامی کا دور تھا، ابو القاسم قشیری کا دور تھا، داتا گنج بخش علی حجویری کا دور تھا، خواجہ اجمیر کا دور تھا، قطب الدین بختیار کاکی کا دور تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا دور تھا، بابا فرید الدین گنج شکر کا دور تھا، حضرت مجدد الفسانی کا دور تھا، شاہ نقشبند کا دور تھا۔ یہ ادوار تھے، ہر دور میں اہل اللہ ہوئے، اور ہر دور میں جہاں ظالم لنفسہ بھی تھے وہاں مقتصد بھی تھے عبادات میں، اور جہاں درمیانے درجے پر اللہ کو منانے والے تھے وہاں ساری دوروں میں بازی لے جانے والے بھی تھے۔ یہ جو بازی لے گئے ان کے نام کوئی نہیں بھولتا۔ ہماری ساری گفتگو کی سیریز ان لوگوں سے عبارت ہے، یہ جو موضوع چل رہا ہے تصوف اور تعلیمات صوفیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں اپنے ساتھیوں سے بازی لے گئے۔ ان کا تذکر، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولیاء اللہ کا ٹائٹل دیا ہے قرآن مجید کے مطابق، اور فرمایا کہ ان کی خوبیاں یہ ہوں گی کہ ان کی محبت فی اللہ ہوگی اور دلوں کے اعتبار سے صاحبان صفا ہوں گے، تصافوا۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل کی روایت اور سنن ابی داؤد کی روایت سے میں نے بیان کی۔ اب یہی حدیث اس کو کنز الامال سے بھی لے لیتے ہیں، امام ابن جریر نے بھی لیا ہے ابو مالک الاشعری کی روایت سے۔ اب کنز الامال میں میں صرف اسی حدیث کے تاکہ مختلف سندیں آ جائیں اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ اب کنز الامال میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث روایت کی گئی یہ طبرانی سے بھی ہے، امام ابن ابی الدنیا نے بھی لیا کتاب الاخوان میں، ابن عساکر نے بھی لیا، اور میں نے عرض کر دیا اور بہت سے ائمہ کا میں نے تذکرہ کر دیا سند صحیح کے ساتھ۔ تو اس میں الفاظ وہی ہیں، ان للہ عبادا یجلسہم یوم القیامۃ علی منابر من نور، کہ اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر خود براجمان فرما دے گا، اور جب لوگوں کا خلائق کا حساب و کتاب ہوگا ان پر کوئی حساب و کتاب کی تنگی پریشانی نہیں ہوگی، یہ خوش بیٹھے ہوں گے۔
اور ایک حدیث کے لفظ ہیں جسے عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، فرمایا ان للہ تعالی جلساء یوم القیامت عن یمین العرش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ہم نشین ہوں گے جو اللہ کے عرش کی دائیں جانب خاص مجلسوں پر بٹھائے جائیں گے، عرش کی دائیں جانب، لیسوا بانبیاء ولا شہداء ولا صدیقین، نہ یہ انبیاء ہوں گے، نہ شہداء، نہ صدیقین ہوں گے۔ وہ پھر وہ حدیث جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو جب آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو یغبطہم النبیون والشہداء علی مجالسہم وقربہم من اللہ عز وجل، رش کیا جائے گا ان کے اس مقام پر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ کون ہیں؟ لم یتصل بہم ارحام متقاربون، وہ ہوں گے متحابون بجلال اللہ وتصافوا فیہ، یہ صاحبان محبت ہوں گے اللہ کے ساتھ اور صاحبان صفا ہوں گے۔ صاحبان صفا کو عرف عام میں تابعین اور اتباع التابعین کے دور میں صوفی کا نام دے دیا گیا، قلب کی صفا کی وجہ سے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے تو اس محبت میں بھی صفا ہوتی، اللہ کے بندوں سے محبت کرتے تو اس اللہ کے بندوں سے محبت میں بھی صفا ہوتی۔ وہ صفا اور صف کا پیکر تھے، تصافوا فی و تزاوروا فی، اور پھر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے یہ جان کر کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مقرب ہے، اس کا دل محبت کے رشتے میں اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جس کو یہ خبر ہو جاتی وہ سفر طے کر کے ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے۔ تو ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے اور ان کے دل صفا کی خوبی اور صفا کی نعمت کے ساتھ بہرہ ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں وتبادلوا فی، اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے الفاظ بھی حدیث، اولئک اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء اللہ ہیں جن کو قرآن نے کہا کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اسی طرح پھر امام ابن جریر طبری کی روایت سے پھر یہ لیا، اور امام ابن ابی دنیا کی روایت سے بھی اس میں آ گیا کتاب الاخوان میں۔ اس کے الفاظ بھی وہی ہیں کہ تحابوا فی اللہ وتصافوا فی اللہ، کہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور اللہ کی محبت میں فنا ہوں گے، اور پھر تصافوا فی اللہ، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو ہر کدورت سے پاک صاف رکھیں گے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں صاحبان صفا بن جائیں گے۔ تصافوا فی اللہ، اللہ کی محبت میں صاحبان صفا ہو جائیں گے۔ تو ان کا صاحبان صفا ہونا، اس سے معنوی طور پر تصوف اور صوفیہ کے لفظ کا اشتقاق ہوا ہے۔ اور اب یہ مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل کے طریق سے بھی کیا ہے، امام طبرانی کے طریق سے بھی کیا ہے، اور آخر پہ تصدیق ثبت کر دی ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، تمام راوی ثقہ ہیں۔ یہ 99 باب ہے، باب المتحابین فی اللہ عز وجل، اس میں وہی الفاظ جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیے کہ ایک صحابی کھڑا ہو گیا اعرابی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صفہم لنا، جن کا آپ نے اتنا عظیم تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور اس شان سے بٹھائے جائیں گے اور نبی اور شہید بھی نہیں ہوں گے، تو بتائیے ان کی صفت بیان کیجئے ہمیں، وشکلہم لنا، ان کی پوری شکل صورت اور ان کی کیفیت اور پہچان بیان کیجئے یا رسول اللہ۔ فسر وجہ النبی بسؤال الاعرابی، تو آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا وہ لوگ ہوں گے تحابوا فی اللہ وتصافوا، یدع اللہ لہم یوم القیامت منابر من نور فیجلسہم علیہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے منبر رکھ کر انہیں ان پر بٹھائے گا، پھر ان کو بٹھا کر فیجعل وجوہہم نورا وثیابہم نورا، اور ان کے چہرے نور کر دے گا، ان کے بدن اور ان کے لباس نور کر دے گا، اور جب لوگ پریشان حال ہوں گے ان پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر وہی آقا نے فرمایا وہم، یہ اب تمہیں بتا دوں کہ یہ ہوں گے کون لوگ، وہم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور پھر شہر بن حوشب کی روایت سے بھی انہوں نے لیا، اور یہ امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام ابو یعلا کی جو طریق ہے اس کے رجالہ رجال الصحیح
تمام رجال اور روات امام ابو یعلا کی سند کے صحیح ہیں، اپنی اسناد میں صحیح ہے یہ حدیث۔ یہاں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جرت نہیں کرتے تھے پوچھنے کی اور انتظار کرتے رہتے تھے کوئی عرابی آئے تو ہماری جگہ وہ پوچھے تو بات کھل جائے، راز کھل جائے۔ سو عرابی آیا، اس نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں نام بتائیے ان لوگوں کا، وہ کون لوگ ہیں، ان کی علامت بتائیے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں۔ فرعینا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہلل، ہم نے دیکھا آقا علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا نور کی طرح۔ ثم قال، پھر آقا علیہ السلام نے ان کی تعریف بیان کی، اور تعریف بیان کر کے فرمایا ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ هذه الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور تمام ائمہ جرح و تعدیل نے اس حدیث کی تمام سند کے رجال کو صحیح کہا۔ پھر یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اگلا حدیث نمبر ہے، اس کو امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں لیا ہے، اور امام طبرانی اپنی تحقیق فرماتے ہیں کہ اس سند کے بھی تمام رجال ثقہ ہیں۔ اسے پھر حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ، یہ امام بزار نے اپنی سند کے ساتھ ان کو بیان کیا، اور پھر حضرت ابو الدرداء نے روایت کیا۔ یہ سب احادیث جمع کر دی گئی ہیں، امام حیثمی نے جمع کر دی، انہوں نے بھی یہ روایت بیان کی۔ پھر حضرت ابو امامہ کی روایت بیان کی ہے امام طبرانی نے، اور فرمایا اسنادہ جید، اس کی بھی پوری سند جید ہے، کمزور نہیں ہے۔ پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت کرنے والے اللہ پاک علی کراسی من یاقوت حول العرش، عرش کے ارد گرد کرسیاں رکھی جائیں گی، ان پر ان کو بٹھایا جائے گا، اور اللہ پاک ان کو بٹھائے گا، یہ جلساء ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درجہ دے گا، اور ان کو آقا علیہ السلام نے لفظ تحابوا فی اللہ و تصافوا فیہ، اللہ کی محبت میں خالص ہونا، اور پھر اللہ کے تعلق اور محبت میں ان کے دلوں کا صاحب صفا ہو جانا، ان کے دلوں کا حال صفا ہو جانا، اس کو آقا علیہ السلام نے بطور خاص ان اولیاء اللہ کی نشانی بیان کی ہے۔ سو جب تابعین اور اتباع التابعین کا دور آیا تو وہی لوگ جنہوں نے صفائے قلب پر محنت کی، اور جن کے حب الہی میں، عبادت الہی میں، تعلق باللہ میں دنیا اور آخرت کا بھی کوئی لالچ نہ رہتا سوائے رضا الہی کے، اور محبت الہی، اور حیا الہی کے، اور قرب الہی کے، اور رضوان الہی کے، وہ محبت میں خالص ہو جاتے، اور اللہ کے تعلق میں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق میں جہاں بھی ان کا تعلق ہوتا، ان کا دل ہر قسم کی کدورت سے پاک اور صاف اور مزکہ اور مجلہ اور مصفہ ہوتا۔ ان کی صفائے قلب کی وجہ سے اور صفائے حب کی وجہ سے جو بقیہ تابعین اور اتباع التابعین تھے ان کو صوفی کا نام دینے لگے، اور اس طرز زندگی کو جو صاحبان صفا ہو جائیں ان کے عمل کو تصوف کا نام دینے لگے۔ آج کی گفتگو ان احادیث کے بیان پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ مضمون اور احادیث نبوی کا بیان اگلی نشستوں میں جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔